تیرے درد سے شناسائی از قلم صبا مغل۔ آج رات جو بزنس پارٹنر آ رہے ہیں ان کے سامنے روتلوس شکل بنا کر اور بے بسی کا ڈرامہ رچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے وہاں کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی یا کسی کو اپنی بے بسی کی داستان سنانے کی ذرا برابر بھی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا وہ چھوٹا بھائی آفس سے کبھی گھر واپس نہیں آئے گا۔ نور کا سانس رک گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی، جسے دیکھ کر سعد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمجھی تم؟ اس نے نور کا چہرہ جھٹک دیا۔ تمہاری ہر چالاکی کا توڑ میرے پاس موجود ہے۔ اب جاؤ، آنکھیں صاف کرو اور جا کر کچن میں ملازمہ پر نظر رکھو، اور خبردار اگر تمہارے چہرے پر اس تکلیف کا ذرا برابر بھی نشان ملا تو اس کی قیمت تمہارا خاندان چکائے گا۔ مجھے امی مطمئن نظر آنی چاہیے تمہاری طرف سے۔ سعد فائلیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نور فرش پر بیٹھی اپنی بکھری ہوئی زندگی کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہے جس کے لیے کسی کی عزت، جذبات یا سچائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ صرف ایک مہرہ تھی جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہا تھا۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے آج رات ایک ایسی اداکاری کرنی تھی جس پر اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس کے بازو پر سگریٹ کا نشان اور اوپر پر بہتان کے زخم تھے، مگر اسے اب جینا تھا اور ایسے ہی جینا تھا۔ ذیشان اور ماہین شاہدہ بیگم کے ایک بلاوے پر ان کے پاس پہنچ گئے تھے اور اب دیکھ رہے تھے کہ اس کمرے کا حال جس میں وہ لیٹی پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کمرے کی صفائی کئی دن سے نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو، آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تانیہ کہاں ہے؟ ارمان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب خیر تو ہے؟ ماہین نے فکر سے پوچھا تھا، ان کے ہاتھ تھام کر جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ بیٹا، اپنا سکہ کھوٹا نکلے تو کس سے شکایت کرے بھلا انسان؟ میرا بیٹا ارمان اپنی بیٹی تانیہ کے ساتھ دبئی گیا ہے، مجھے ملازمہ کے سہارے پر چھوڑ کر۔ ملازمہ صرف ایک وقت کا کھانا دیتی ہے اور صفائی بھی نہیں کرتی۔ اس حال میں بندہ بیمار ہی ہو جاتا ہے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بول رہی تھی۔ خالہ، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے بتاتی۔ ذیشان ان کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا۔ وہ بھبک کر رو پڑی تھی ان دونوں کی ہمدردی پا کر۔ اسی وقت ماہین نے جب ملازمہ سے پوچھا اس سب کے متعلق تو اس نے بتایا کہ تانیہ میڈم کے یہ احکامات ہیں کہ وہی میں مان رہی ہوں۔ انہوں نے ہی اتنے پیسے دیے تھے کہ ایک وقت کا کھانا بنا کر رکھتی ہوں۔ اب ملازمہ ہوں تو اپنے مالک کا ہی مانوں گی۔ ملازمہ نے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہین ملازمہ کو کچھ کہتی، شاہدہ بیگم نے کہا، میرا گناہ اتنا ہے کہ جب سے میں نے ارمان سے کہا ہے کہ اپنی بہن اور نور کی خبر لو، تب سے تانیہ میری دشمن بن گئی ہے۔ خدا را تم لوگ ہی میری بیٹی کا اتا پتہ معلوم کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، مجھے بلا رہی ہے میری بیٹی۔ کچھ کرو ذیشان میرے بیٹے، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد سمجھا ہے۔ اتنے دنوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں اپنی بیٹی سے، کچھ کرو تم۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ ذیشان دیکھتا رہ گیا ان کو۔ وہ چاہ کر بھی ان کو کوئی تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ پھپھو، آپ فکر نہ کریں، ذیشان خود جا کر معلوم کریں گے نوراپی کی خیریت۔ آپ حوصلہ کریں، نوراپی ٹھیک ہوں گی۔ ماہین نے ان کو تسلی دی۔ آج بھی ماہین نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کے شانی کو کیا کرنا ہے اب نور کے لیے۔ پھر شاہدہ بیگم نے ان کو منع کیا اور وہ لوگ ارمان کو نہ بتائیں کہ وہ سعد سے نور متعلق پوچھنے جائیں گے، کیونکہ ارمان کو جس طرح پروموشن دے کر ایک فورن ٹرپ پر بھیجا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ سعد ارمان کو اس قدر اپنے احسانات تلے دبانا چاہتا ہے کہ وہ بہن کو بھول جائے۔ جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں وہی ارمان کر رہا تھا، بہن کی خبر تک لینے کا روادار نہ تھا۔ اوپر سے ماں کو بس جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا تھا۔ اب تو ماں سے بھی بے پرواہ ہو گیا تھا، اس لیے بیمار ماں کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ اوپر سے ماں کا حال بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہ رہی ہیں۔ ارمان کی بے حسی نے شاہدہ بیگم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ذیشان نے شاہدہ پھپھو سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے اور انہوں نے منع کر دیا۔ اس لیے ذیشان نے ملازمہ کو پیسے دیے اور پھپھو کا خیال رکھنے کو کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نمبر دیا، یہ کہہ کر کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو اسے بتایا جائے۔ یوں ذیشان اور ماہین اداس ہو کر گھر واپس آئے تھے، کیونکہ ان دونوں کو بھی ارمان کی بے حسی کا دکھ تھا۔ نور رات کے ایونٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج بھی سعد کے کہنے پر ساڑی پہنی تھی۔ نیوی بلو ساڑی میں اس کا حسن نمایاں تھا۔ سعد کو ساڑی بہت پسند تھی۔ نور سلور جیولری پہن رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھول کر سعد آ گیا۔ وہ جو نیکلس کا ہک لگا رہی تھی، اچانک سعد نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ ہٹا گئی۔ میں لگا دیتا ہوں۔
سعد نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کا ہک بند کر گیا لمحوں میں۔ اس کے بال آگے کو کرتا وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا۔ نور تڑپ ہی اٹھی تھی اس کے لمس پر۔ خود کو سنبھال کر وہ نرمی سے بولی، سعد، نیچے چلنا ہے، گیسٹ آ گئے ہوں گے۔ وہ اس کا گریز بخوبی سمجھ رہا تھا، پر سعد حکمیہ لہجے میں بولا، وہ ویٹ کر لیں گے، فی الحال یہ حسن مجھے محسوس کرنے دو۔ تم سے دل ہی نہیں بھرتا، کیا کروں؟ اگلے پل اسے گھما کر اپنے روبرو کرتا اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ نور چاہ کر بھی اسے خود سے دور دھکیل نہ سکی، کیونکہ اس کا خوف اس پر حاوی تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ اس سے دور ہوا۔ اس کی ساڑی کا پلو جو زمین پر سعد نے گرایا تھا اب دوبارہ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھا اور بولا، ساڑی اور اپنا میک اپ درست کرو، اچھی طرح ڈھانپنا خود کو، میں نہیں چاہتا کسی کی نظر نہ ٹھہرے تم پر، جس طرح میری نظر ٹھہرتی ہے۔ سعد سخت لہجے میں بولا تھا، وہ صرف جی بول کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی تھی۔ ایک اور بات، آئندہ ریڈ لپسٹک نہیں لگاؤ گی تم، سمجھی؟ اسے ہٹاؤ، کوئی ہلکا رنگ لگاؤ۔ سعد کا حکم ملتے ہی جلدی سے لپسٹک صاف کرنے لگی اور لائٹ کلر لگانے لگی تھی۔ سعد کو نور کی سعادت مندی اچھی لگی اور بولا، گڈ، اگر ایسے ہی میری بات مانتی رہی تو فائدے میں ہی رہو گی۔ نور نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے وہی بن رہی تھی جیسا وہ سعد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے تمہارے ایکس ہسبینڈ کا جواب نہیں ہے، بہت ہینڈسم ہے، آج پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے ذیشان افندی کو، کمال کا مرد ہے۔ بھلا ایکس وائف کی اتنی فکر کون کرتا ہے جو اس کا حال پوچھنے اس کے گھر آ جائے؟ سعد کی حیرت سے کہی بات سن کر نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی، جو اس کے شوہر کا حکم تھا، سعد کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ذیشان افندی کا نام کسی دھماکے کی طرح گونجا، وہی ذیشان جس کے کردار پر کبھی خود نور نے انگلیاں اٹھائی تھیں، جسے اس نے اپنی تحریروں اور باتوں میں رسوا کیا تھا، آج وہی اس کی خیریت پوچھنے چلا آیا تھا۔ سعد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گھڑی کلائی پر باندھی اور آئینے میں نور کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر مزید نمک چھڑکا۔ بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ تمہارا بھائی، اپنا بھائی ارمان، جس کے لیے تم مر مٹتی ہو، اسے تو تمہاری فکر نہیں ہے۔ وہ تو دبئی گیا ہوا ہے، ٹرپ پر، اپنی بیوی کے ساتھ، پر تمہارے ایکس ہسبینڈ کا صبر جواب دے گیا، بیچارہ دروازے تک آیا تھا، بڑی فکر تھی اسے تمہاری۔ شاید اسے بھی تمہاری اس اچانک خاموشی کی بو آ گئی ہے۔ نور نے مڑ کر سعد کو دیکھا، اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ذیشان یہاں آئے تھے؟ ہاں، سعد اس کے قریب آیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ مسز سعد اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہیں اور انہیں اپنے ماضی کے کسی سائے سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تو خیر شرافت سے چلا گیا، لیکن یاد رکھنا نور، ارمان کا نہ آنا ثابت کرتا ہے کہ تمہارے اپنے خون کو بھی تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ شاید میں نے اسے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اسے اپنی بہن کی یاد ہی نہیں آتی۔ سعد کا یہ انکشاف نور کے لیے کسی دو دھاری تلوار سے کم نہ تھا۔ ایک طرف اسے ذیشان کی ہمدردی پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، یہ وہی شخص ہے جسے اس نے ذلیل کیا تھا، آج وہی اس کا حال پوچھنے آ گیا، اور دوسری طرف ارمان کا نہ آنا اسے اندر سے توڑ گیا تھا۔ تم نے ارمان کو دھمکایا ہے؟ نور نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ دھمکایا نہیں، بس اسے اس کی اوقات سمجھا دی ہے، سعد نے لاپرواہی سے کہا۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ذیشان کی اس بے وقت فکر پر آنسو بہاؤ اور مزید ذلیل ہو، یا پھر یہ حقیقت تسلیم کر لو کہ اب تمہارا وارث، تمہارا محافظ صرف میں ہوں۔ سعد کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے الفاظ نور کے گرد ایک اور حصار باندھ گئے۔ اسے اپنی سابقہ زندگی کی وہ تمام غلطیاں یاد آنے لگیں جب اس نے اپنوں کو پرایا اور پرائوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور آج وہ اسی تنہائی کے زندان میں تھی جہاں اس کا دشمن اس کا محافظ بنا بیٹھا تھا، اور جس پر اس نے تہمتیں لگائیں وہی اس کی ڈھال بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلے، پھر مہینے سالوں میں بدلے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزر ہی رہا تھا۔ حرین اور فارس میٹرک میں تھے جبکہ تنویر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ وہ ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ ذیشان تو راضی نہ تھا، جبکہ ماہین نے اس کا بھرپور ساتھ دے کر اسے ذیشان سے پرمیشن دلا دی۔ گاڑی تک تنویر کے حوالے تھی، پھر بھی وہ گھر میں کمفرٹیبل نہیں تھا۔ اس کی وجہ دن بدن حرین کا اسے تنگ کرنا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی رہتی، پھر اسے پڑھانے کا کہہ کر خود اس کے تکتے رہتی، اور نہ اس کی توجہ پڑھائی پر ہوتی اور نہ کسی بات پر۔ سوال پوچھتا تو صحیح سے جواب تک نہ دیتی۔ اس سے بہتر فارس تھا، اگر اسے پڑھاتا تو کم از کم سمجھنے کے بعد سوال کا جواب تو دے پاتا۔
جبکہ حورین کسی سوال کا جواب نہ دے پاتی۔ اگر وہ ڈانٹ پھٹکار کر لیتا تو آدھا بمشکل جواب دیتی، آدھا بھول جاتی تھی۔ ذیشان حورین کو سمجھاتا تنویر کی شکایت پر کچھ دن بعد دوبارہ وہ یہی کرنے لگتی۔ اگر ماہین سے شکایت لگاتا تو اس کا ریاکشن شدید ہوتا حورین پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ ذیشان کا استعمال کر کے اسے زچ کر دیتی تھی۔ تنویر کے لیے تو سارا معاملہ ایسا تھا جیسے آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ اس وقت کیا کر رہی ہو میرے روم میں؟ تنویر کی چھٹیاں تھیں اس لیے ان دنوں گھر تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا، حورین کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے تنویر، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول سکتی تھی پر اس کی سالگرہ کبھی نہیں بھولتی تھی۔ ہر بار دل سے اسے وش کرتی، جبکہ وہ اسے وش کرنے کی بھی زحمت نہ کرتا۔ جب سیلیبریشن ہوتی تب وش کرتا تھا، ورنہ رات 12 بجے قطعی نہیں۔ تھینک یو۔ اس کے چہرے پر صاف بیزاریاں دیکھی جا سکتی تھی۔ اب وہ اسے کہتا بھی نہ تھا کہ مجھے بھائی کہو، کیونکہ وہ کئی سال پہلے اسے کہنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی طرف کارڈ اور گفٹ بڑھایا، جسے وہ برے فیس ایکسپریشن کے ساتھ لیتے ہوئے بولا، نہ میں بچہ ہوں نہ اب تم بچی ہو، آئندہ نہ کارڈ دینا نہ گفٹ، سمجھی؟ اور ہاں، رات کے اس وقت کبھی بھی کسی کے بھی کمرے میں آنا اچھی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اب تم بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہو۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح سمجھانا نہیں بھولا، اور وہ بھی اتنی ڈھیٹ تھی کہ ہر بات اس کی اگنور کر جاتی اور مسکراتی رہتی بغیر برا مانے۔ آپ کی مرضی، مجھے دے نہ دے، میں تو دوں گی، سمجھے آپ؟ پورے 12 بجے وش کرنا ایک ٹرینڈ ہے، میں تو یہ فالو کروں گی۔ وہ مزے سے بولی تھی، وہ بس اس کی ڈٹائی پر دیکھتا ہی رہ گیا اسے۔ کیوں؟ کس لیے؟ جب تم خود کو میری بہن نہیں مانتی تو میں کیوں تم کو گفٹ دوں یا تم سے لوں؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے اتنے مزے سے کہنے پر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر کہ اس نے کیا سنا ہے اس کے منہ سے۔ وہ غصے میں ہاتھ اٹھا گیا، ہر اس کے گال پر تھپڑ مارنے کے بجائے پیچھے دیوار پر مارتا ہوا بولا، نکلو یہاں سے، مجھے نفرت ہے تم سے۔ آئندہ اپنی گندی صورت مجھے نہ دکھانا۔ نہ صرف تمہاری صورت گندی ہے، تمہاری سوچ بھی گندی ہے۔ اپنی عمر دیکھو، پھر اپنے کام۔ وہ مشکل خود کو روک گیا اسے مارنے سے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اور آگے سے اسے ذیشان اور ماہین کا خیال آ گیا۔ اپنے چاچو اور ماما کا خیال کرتے ہوئے وہ خود کو روک گیا۔ اسے شدید افسوس تھا حورین کی اس حرکت پر۔ تنویر، میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، چپ، ایک لفظ اور نہ کہنا، میری نظر میں تم گر چکی ہو، سمجھی؟ اس کا بازو دبوچ کر کمرے سے باہر اسے نکال کر دروازہ بند کرتا اس سے پہلے نظر اس کے گفٹ اور کار پر پڑی تو دوبارہ دروازہ کھولا، جو شوق سے کھڑی تھی۔ ابھی دروازے کے سامنے ہی جب تنویر نے اس کی بات کاٹ کر گفٹ اور کارڈ اسے تھمایا، آئندہ نہ مجھ سے بات کرنا اور نہ میرے کمرے کا رخ کرنا۔ دل چاہتا ہے ماما اور چاچو کو بتاؤں، پر ان کو شرمندہ کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ بہت غلط کر رہی ہو اپنے اور میرے ساتھ، وہ شدت سے بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں خود بابا کو بتا دوں گی کہ مجھے… وہ اپنے ازلی کانفیڈنس والے انداز میں بولی تھی۔ شٹ اپ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ورنہ خود کو مار دوں گا میں، سمجھی تم؟ میں یہ کر گزروں گا، سمجھی؟ تم یہ گندی گھٹیا باتیں کسی سے نہیں کہو گی، تنویر شدت سے بولا۔ اس کی زبان کو لگام لگا گیا تھا وہ۔ پر تنویر، وہ میرے پیرنٹس ہیں، میں ان کو… نو، نیور، سچ میں تم نے ایسا کچھ کیا تو ختم کر لوں گا خود کو۔ وہ اس قدر شدت سے بولا تھا کہ وہ ڈر گئی تھی اس کے اس انداز سے، کہیں واقعی وہ خود کو کچھ کر نہ بیٹھے، اس لیے ڈرتے ہوئے بولی، نو، میں کسی کو نہیں کہوں گی۔ وہ تڑپ کر کہتی ہی چلی گئی۔ وہ کمرہ بند کر کے شدت سے رو پڑا۔ ایسا کچھ ہوگا اس کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب تو اس کے دل میں ڈر بیٹھنے لگا کہ جس دن اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے الزام تو اس کے سر آئے گا، کیونکہ بڑا تو وہ تھا، وہ تو ایک چھوٹی بچی تھی سب کی نظر میں۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا اس کے بے لگام جذبوں کو روکنے کے لیے۔ تنویر کو یہی مناسب لگا اور اس کا ذہن سوچنے لگا کہ کیا ایسا وہ کرے جو یہ لڑکی رک جائے اپنی بے وقوفیوں سے۔ تنویر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور بیڈ کی پائنتی بیٹھتا چلا گیا۔ کمرے کی دیوار پر اس کے مکے کا نشان ابھی تک سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ روح میں اٹھنے والی اذیت سے بے چین کر رہی تھی۔ حورین کو وہ معصوم مگر شدت جذبات سے لبریز چہرہ، اس کا وہ ازلی اعتماد، تنویر کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکا تھا۔ وہ ایک نادان بچی ہے، سب یہی کہیں گے۔ تنویر نے دیوار سے سر ٹکاتے ہوئے خود کلامی کی۔ اگر چاچو ذیشان اور مما کو ذرا بھی بھنک لگی
وہ تو جیتے جی مر جائیں گے، اور الزام تو مجھ پر ہی آئے گا کہ میں بڑا ہو کر بھی اسے نہ سنبھال سکا۔ اس نے گہری اور بھاری سانسیں لیتے ہوئے کمرے کے ماحول کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ غصے کا طوفان اب خوف میں بدل چکا تھا۔ حرین کے بے لگام جذبات کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ اس کے ذہن میں بار بار دستک دے رہا تھا۔ مجھے حرین کے سامنے خود کو اتنا سخت اور سنگدل بنانا تھا کہ وہ اپنی حد نہ بھولے۔ دوسری طرف حرین اپنے کمرے میں اوندھے منہ بیڈ پر گری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور تنویر کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ گفٹ اور کارڈ جو اس نے اتنی محنت اور محبت سے چاؤ سے تیار کیے تھے، اب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک تماشے کی طرح پڑے تھے۔ تنویر کا وہ آخری جملہ کہ میں خود کو مار دوں گا اس کے پورے وجود کو کپ کپا گیا تھا۔ وہ ضدی ضرور تھی، مغرور بھی تھی، لیکن تنویر کو کھونے کا تصور بھی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ میں نے تو صرف اپنے دل کی بات کہی تھی۔ کیا پیار کرنا گناہ ہے؟ اسی خوف اور آنسوں کے درمیان اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن یہ نیند نہیں بلکہ ایک ذہنی تھکن کا نتیجہ تھا جس نے اسے بے سدھ کر دیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول روزمرہ کی طرح ہی چہل پہل سے بھرپور تھا۔ ذیشان کے لیے ماہین چائے اڈیل رہی تھی۔ تنویر سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر رات کی بے خوابی اور ذہنی تناؤ کی زردی واضح تھی، جسے اس نے مسکراہٹ کے جھوٹے لبادے میں چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ صبح بخیر ماما۔ صبح بخیر چاچو، تنویر نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ صبح بخیر بیٹا۔ رات دیر تک جاتے رہے ہو کیا؟ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ ماہین نے ممتا کے مانوس لہجے میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، جسے تنویر نے پیار سے تھام کر نیچے کر دیا۔ بس ماما، وہ یونیورسٹی کا کچھ کام تھا اور کچھ آگے کی پلاننگ کر رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تنویر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے چاچو کی طرف دیکھا۔ چاچو، میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیلڈ ورک یا کسی جاب پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ گھر سے باہر مصروفیت بڑھے۔ ذیشان نے اسے فخر سے دیکھا۔ بہت اچھی سوچ ہے تنویر، مرد کو مصروف ہی رہنا چاہیے، جتنا باہر نکلو گے دنیا داری سیکھو گے۔ اسی لمحے حرین سست قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے سوجن کی گواہی دے رہے تھے۔ جیسے اس کی نظر تنویر پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ رات کا خوف اس کے چہرے پر صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ تنویر نے اسے آتے دیکھا، لیکن اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنی نظریں یوں پھیر لیں جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور سختی کی ایسی لکیریں ابھریں کہ حرین کا دل ایک بار پھر کٹ کر رہ گیا۔ حرین بیٹا، آؤ ناشتہ کرو، ماہین نے اسے آواز دی۔ نہیں ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، بس سر میں درد ہے، حرین نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں مسلسل تنویر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اس امید میں کہ شاید وہاں کوئی نرمی نظر آئے، لیکن تنویر ذیشان سے بات کرنے میں اس طرح مگن تھا جیسے حرین وہاں ہوئی نہیں۔ تنویر کا یہ بدلا ہوا اجنبی اور سرد رویہ حرین کے لیے اس کے نہ مارے ہوئے تھپڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تنویر نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا تھا حرین کو احساس دلانے کا کہ وہ اس کی زندگی میں اب اس کی جگہ نہیں ہے۔ کیا واقعی اتنا آسان تھا حرین کے دل سے اس کی بچپن کی محبت نکالنا، یا پھر یہ اتنا مشکل تھا جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا تھا؟ یہ تو بس آنے والا وقت بتائے گا۔ پھر تنویر اس سے مکمل منہ موڑ گیا۔ عید پر بھی وہ روادار نہ تھا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتی۔ وہ بے نیاز بنا رہتا، کبھی چائے دینے کے بہانے، کبھی کافی کے بہانے۔ اس کے روبرو آتی پر وہ مکمل اگنور کرتا رہتا، اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپتی رہتی اور وہ بے پرواہ بنا رہتا۔ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، زیادہ تر ہاسٹل میں رہنے لگا۔ مشکل سے ان چھٹیوں میں آنے کی کوشش کرتا جس میں ہاسٹل مکمل بند ہوتے تھے، جیسے عید کی چھٹیاں ہوں یا جو ان کی ویکیشنز ہوتی ہیں۔ اس میں وہ اس کی مجبوری تھی، اسی لیے مجبوری سے آنا پڑتا تھا گھر، ورنہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ بالکل نہ آئے۔ ذیشان اور ماہین پوچھتے بھی تو وہ بائیں شائیں کر کے گھما پھرا کر باتیں، اپنی مصروفیات کی، اپنی پڑھائی کی مصروفیات بتا کر باتیں ٹال دیتا۔ وہ گھر پہ رہنے سے مکمل گریز کرتا تھا۔ اس کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ان دنوں وہ شدید مصروف رہنے لگا تھا۔ اس بار وہ ماہین کے کہنے پر گھر آیا تھا 2 دن کی چھٹی پر۔ پہلا دن تو وہ اسے اگنور کرنے میں کامیاب رہا۔ حرین فرسٹ ایئر کا ایگزام دے چکی تھی۔ اگلے دن وہ رات میں اپنے کمرے میں تھا، جب دروازہ نوک کر کے حرین اندر آئی تو وہ پوچھ بیٹھا، کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ آج شام میں ریسٹورانٹ میں آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے، اور وہ کون تھی آپ کی؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہی تھی وہ حیران رہ گیا اس کے استحقاقات بھرے انداز پر۔ وہ ہمیشہ اسے ہکا بکا کر دیتی تھی،
اپنی باتوں سے، اور وہ واقعی اس کے اس انداز پر ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے، تنویر غصے سے بولے۔ جواب دے مجھے آپ، حورین تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کا نڈر پن شدت سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تمیز سے کہہ رہا ہوں، نکلو یہاں سے، اسے آنکھیں دکھاتا ہوا تنبیہ والے انداز میں بولا تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، وہ لڑکی کون تھی؟ حورین نے کہا شدت سے۔ ایسے نہیں مانو گی تم۔ وہ اس کی کلائی تھامتا روم سے نکال گیا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی جو تنویر اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ تنویر کا بس چلتا اسی رات چلا جاتا، پر مجبوری تھی، اسی لیے وہ رک گیا، کیونکہ وہ اپنا پروگرام پہلے ہی ماہین اور ذیشان کو بتا چکا تھا۔ اب اگر اس میں کوئی رد و بدل کرتا تو پھر ان کے سوالوں کے جواب دینا تنویر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے اپنے پروگرام کے مطابق اسے ٹھہرنا پڑا گھر پر۔ اگلے دن ناشتے پر حورین نہ تھی، جس کا اس نے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، پر ماہین گھر پر تھی۔ تو تنویر کو ملازمہ نے بتایا کہ میم اسے بلا رہی ہیں اپنے روم میں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ ان کے پاس جا سکے۔ ماما، آپ نے بلایا؟ تنویر نوک کر کے ماہین کے روم میں آیا۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری ہاؤس جاب؟ ماہین نے پوچھا اصلی نرم لہجے میں۔ بہترین جا رہی ہے، تنویر نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، شاباش، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ پر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، کوئی پرابلم ہے تمہارے اور حورین کے بیچ؟ ماہین نے لہجہ سرسری بنا کر پوچھا، جبکہ تنویر محسوس کر گیا کہ وہ کسی بات کو لے کر پریشان ضرور تھی۔ تنویر کا دل دھڑکا، کیونکہ اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا حورین ایسی ویسی کوئی بات نہ کر دے اس کے متعلق۔ نو ماما، وہ سنبھل کر بولا تھا۔ تنویر، میں جانتی ہوں، بیجا لاڈ پیار نے حورین کو بہت شرارتی بنا دیا ہے، ایک دم اسے سدھارنا ممکن نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم کو تنگ بہت کرتی ہے۔ ماہین کے لہجے میں جو حورین کے لیے فکر پریشانی تھی اس کو شدت سے محسوس کیا تنویر نے۔ نو موم، ایسا کچھ نہیں ہے، تنویر نے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا تھا، پر ماہین کی اگلی بات نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ کل رات اسے شدید فیور تھا، غنودگی میں بھی تمہیں پکار رہی تھی، کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تو تنویر مجھے بتاؤ پلیز۔ ماہین کے لہجے میں شدید فکر تھی اپنی بیٹی کو لے کر، کیونکہ وہ بس روتی رہی، زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، اتنا ماہین کے پوچھنے پر بھی۔ نو موم، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی معمولی نوک جھونک، نتھنگ سیریس، تنویر ضبط سے بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ ساری حقیقت ان کو بتا دے کہ ان کی بیٹی کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، پر جانے کہ وہ ان دو عظیم لوگوں کو کسی شرمندگی سے گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے طریقے سے سارا معاملہ ہینڈل کر کے اس کی ساری خوش فہمیاں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بہت جلد وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر اسے روک لے گا اس سے سب سے۔ وہ چاہتا تھا یہ بات کسی کی نظر میں ہی نہ آئے، کیونکہ وہ ذرا سی بھی غلط فہمی ماہین اور ذیشان کی نظر میں اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کے لیے ان کا اچھا بیٹا تھا، اور وہی بن کر اس ملک سے خاموشی سے چلے جانا چاہتا تھا۔ آر یو شیور؟ ماہین نے کہا۔ اس کے چہرے پر چکر نرمی آئی تھی، ورنہ جانے کون کون سے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ جی موم، تنویر بمشکل اسمائل پاس کرتا ہوا بولا تھا۔ تمہارے چاچو بہت پریشان تھے کل رات حورین کی طبیعت کو لے کر۔ اگر ہو سکے تو حورین سے معاملہ سارٹ آؤٹ کر لو، یا میں بیٹھ کر تم دونوں کی سنوں اور پھر فیصلہ کر لوں، ماہین نے سمجھایا، کیونکہ وہ بڑا تھا، اس لیے پہلے وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی کہ اگر کوئی بات ہے تو۔ تنویر کے یقین دلانے پر اسے یقین آ گیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انہیں تنویر کے سمجھدار ہونے کا پورا یقین تھا، اور وہ اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، اور وہ اسے بڑا سمجھ کر ہی پہلی ترجیح دے رہی تھی۔ نہیں موم، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں، تنویر نے سمجھداری سے کہا، اور ماہین کی تسلی بھی کروائی تھی۔ اپنے طور پر جتنا ہو سکتا تھا تنویر سمجھداری سے معاملہ سنبھالتا آ رہا تھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات آگے جا کر کتنی بگڑ جائے گی، اور اس کا کتنا نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا، اور سب سے زیادہ نقصان کس کے حصے میں آنا تھا، یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ حورین، وہ نوک کر کے اس کے روم میں آیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ اس کی آواز سننے کے باوجود بھی اس نے اپنی آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا تھا، اس کا مطلب کہ وہ شدید اس سے ناراض تھی، اس کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی، اور اپنی ناراضگی کے کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ سوری، آئی واز سو روڈ، تنویر نے کہا نرمی سے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ اپنی آنکھوں سے اپنا بازو ہٹا گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب بولی تو اسی انداز میں وہی سوال دہرا گئی جس سے تنویر کو شدید چڑ تھی۔ وہ لڑکی کون تھی پھر؟ تمہاری سوئی وہیں اٹکی ہے، تنویر بے بسی سے بولا۔ وہ بے بس ہی تو تھا اس کے آگے، اس لیے اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا نرمی اپنائے ہوئے تھا۔
اپنے کسی انداز سے اس پر اپنی ناراضگی جتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حورین یہ سب برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، الٹا اپنے ماں باپ کو پریشان کر کے رکھ دے گی۔ ہاں، پہلے مجھے بتائیں، وہ ضدی اور ہٹ دھرم لہجے میں بولی تھی۔ وہ ضبط کرتا اور لمبی سانس انہیل کرتا ہوا بولا، یاد رکھنا حورین، جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے۔ میں مر کر بھی تمہارے بارے میں ویسا سوچ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے ماں باپ کے بہت احسان ہے مجھ پر۔ کل کو یہ الزام مجھے زندہ مار دے گا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو بہکا کر ان کا داماد بن گیا۔ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تم کم عمر ہو اور میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، اس لیے سارا الزام مجھ پر آئے گا۔ تم سب کو بے قصور سمجھیں گے اور مجھ پر الزام آئے گا کہ اپنے گھر نقب زنی لگائی میں نے۔ پلیز حورین، خود کو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ آپ مجھے میرے ماں باپ سے بات تو کرنے دیں۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد حورین نرمی سے بولی تھی، حورین، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ وقت مناسب نہیں ہے، تم بچی ہو، ابھی بہت پڑھنا ہے تمہیں۔ وہ نرمی سے اسے وقت کا تقاضا سمجھا رہا تھا۔ میں ان کو سب بتا دوں گی کہ آپ بے قصور ہو، ساری غلطی میری ہے۔ وہ سکون سے بولی تھی، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا نڈر پن صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کے ہر انداز سے۔ کتنی دیر وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، کتنا کچھ۔ آخرکار ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ نرمی سے بولا، سنو، کیا گھر کے اچھے ماحول کے لیے تھوڑا وقت یہ فضول حرکتیں چھوڑ نہیں سکتی تم؟ اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حورین کے جواب پر اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، پر وہ ضبط کر گیا تھا۔ اوکے، تم تھوڑا صبر کرو، مجھے کچھ بننے دو، میں خود بات کروں گا چاچو سے، پر تم وعدہ کرو کہ تم تب تک ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ جو کروں گا میں کروں گا، تم خوش رہو گی اور اپنی پوری توجہ پڑھائی پر دو گی، وعدہ کرو۔ وہ سکون سے بول رہا تھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ کچھ لمحے وہ بغور اسے دیکھتی رہی، اور اس کے کہے لفظوں کو سوچ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے وہ بولی، اوکے، پکا وعدہ۔ وہ کچھ پرسکون ہوا، پھر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، ویسے فرسٹ ایئر میں تمہارا رزلٹ کیا بنا؟ تم نے بتایا نہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ بولی، کچھ خاص نہیں، ایز یوزول بیڈ۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ وہ اس کی بے نیازی کو دیکھتا رہ گیا، جو پڑھائی کو کوئی ویلیو نہیں دیتی تھی اور اپنے کیریئر کو لے کر اس کی کوئی سوچ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر کس قدر لاپرواہ تھی، جبکہ دوسری طرف وہ خود کس قدر ذہین اور شارپ مائنڈڈ تھا۔ کیا جوڑ تھا ان دونوں کا؟ تنویر نے دانت پیس کر سوچا، پر وہ اپنے تاثرات حورین سے چھپانے میں اچھی طرح کامیاب رہا اس وقت۔ وہ کبھی بھی ذیشان اور ماہین سے حورین کے گریڈز ڈسکس نہیں کرتا تھا اور نہ ہی پوچھتا تھا۔ نہ تنویر کے پاس اتنا ٹائم رہا تھا یونی میں آنے کے بعد کہ وہ حورین کے مطابق بات کرتا۔ اگر وہ حورین کو لے کر کوئی بات نہیں کرتا تھا تو ماہین اور ذیشان بھی اپنی بیٹی کو لے کر اس سے کوئی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، جب تک کہ اس کے ریلیٹڈ بات نہ ہو، کیونکہ اسے یہ سوچ کر برا لگتا تھا کہ وہ خود اتنا ذہین ہے، کہیں ذیشان اور ماہین کو برا نہ لگ جائے۔ حورین کی کن ذہنی کا تبصرہ کرتے ہوئے وہ ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے تیسے آج جان تو تم سے چھڑا لی ہے، بہت جلد میرے سائے تک کو پا نہ سکو گی تم حورین۔ اس بار جاتے ہوئے تنویر خود سے بولا تھا۔ حورین کو جھوٹی آس اس نے صرف ذیشان اور ماہین کی فکر کو دور کرنے کے لیے دلائی تھی، تاکہ وہ خوش رہے، کیونکہ اس کے چاچو اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ تنویر کو اپنے چاچو اور ماما سے بے انتہا محبت تھی۔ اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے، اسے کس طرح یہ سارے معاملات طے کرنے تھے۔ ہاؤس جاب کے بقایا 6 مہینے میں وہ 5-6 بار ہی گھر آ سکا، کیونکہ اس کی شدید مصروفیات تھیں۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی حورین سے کم سامنا ہو اور کم سے کم بات ہو، تاکہ کوئی بات زیادہ بڑھے ہی نہ آگے۔ پر جتنا بھی سامنا ہوتا نرمی سے بات کرتا اور کوشش کرتا کہ جلدی بات وائنڈ اپ کر کے ادھر ادھر ہو جائے، اور اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا ان 6 مہینوں میں۔ شاید حورین بھی مطمئن ہو چکی تھی اس کی اس دن کی باتوں کے بعد۔ آج وہ بے انتہا خوش تھا، کیونکہ اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ لندن جا رہا تھا پوسٹ گریجویشن کرنے۔ ان دنوں حورین کراچی گئی تھی جب تنویر نے آ کر ان کو اپنے جانے کا بتایا کہ 15 دنوں کے بعد اس کی فلائٹ ہے۔ ذیشان بے انتہا خوش تھا، فائنلی اس کا کام ہو گیا۔ وہ اپنے فیوچر پلانز ماہین اور ذیشان کو آلریڈی بتا چکا تھا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تنویر مجھے بتانا، ذیشان نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی جو ایک باپ کے چہرے پر ہوتی ہے اپنے بیٹے کی کامیابی پر۔ اس دن ذیشان اور ماہین کو تنویر پر بے انتہا فخر محسوس ہوا، جس دن اس نے اپنا MBBS کی ڈگری لی تھی۔ سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھا وہ، اور گولڈ میڈل لیتے ہوئے ان دونوں کے اسٹیج پر بلایا تھا بطور اپنے پیرنٹس۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔
اور آج پھر ذیشان ویسی ہی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ماہین اس وقت کراچی تھی حرین کے ساتھ۔ سال میں ایک دفعہ وہ اور حرین کراچی جاتے تھے کیونکہ وہاں اس کا بڑا بھائی تھا، اس کی فیملی تھی اور کئی رشتہ دار تھے۔ جبکہ ماہین کے ماں باپ کو گزرے 7 سال ہو چکے تھے، پر میکے کا مان اب بھی تھا ریحان اور ریما کے دم سے۔ جبکہ علی اور نازلی کینیڈا میں رہتے تھے اور وہیں سیٹل تھے۔ کراچی والا ان کا سافٹ ویئر ہاؤس کا آنر احد تھا، جبکہ ذیشان کا سافٹ ویئر ہاؤس لاہور میں تھا۔ ریحان اور ریما کے 2 بچے، بڑا حمزہ اور چھوٹا عفان۔ حمزہ تنویر جتنا تھا جبکہ عفان تنویر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ چاچو، آپ نے آلریڈی بہت کچھ کیا ہے میرے لیے۔ تنویر کا اشارہ اس اکاؤنٹ کی طرف تھا جس میں 1 کروڑ روپے تھے جو اسے ذیشان نے دیے تھے۔ اسلام آباد کے گھر کو فروخت کیا تھا کیونکہ نایاب کی بہن نائلہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، تو اس کے لیے گھر کی آدھی رقم نائلہ کے حوالے کر گئی تھی اور آدھی تنویر کے لیے رکھی تھی جو اب اس کے حوالے کر چکا تھا، کیونکہ یہ وقت ہی مناسب تھا امانت دار کو امانت لوٹا دے۔ وہ نایاب کے لیے خرچ کرنا چاہتا تھا پر نائلہ نے منع کر دیا کیونکہ وہ اتنا زیادہ وزن اس پر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ آلریڈی تنویر کی ذمہ داری مکمل اس شخص نے اٹھائی ہوئی تھی۔ نایاب پر اس کی بہن کا حق تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھ اپنے ذمے پر لے جانا چاہ رہی تھی تو ذیشان کو منع کرنا مناسب نہ لگا، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھے دماغ کی۔ نایاب کے لیے اپنی بہن سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ذیشان کافی عرصہ نایاب کی خبر لیتا رہا دبئی جا کر۔ نائلہ اس شخص کے کردار کی گرویدہ ہو گئی تھی جس نے اپنے پاگل بھابھی کو کسی بوجھ کی طرح اس کی بہن پر پھینک کر اپنا دامن جھاڑا نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے باخبر رہتا تھا اور اسے لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ تنویر اپنی ماں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی خالہ سے اس کی بات ہوتی رہتی تھی اپنی ماں کو لے کر، جو کافی بہتر تھی پہلے سے۔ ماہین اور ذیشان نے کبھی بھی تنویر کو اس کی خالہ یا اس کی ماں سے ملنے سے نہیں روکا تھا۔ تنویر کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ شاید اس کی ماں اس کے چھوٹے بھائی سنی کی یوں اچانک موت کی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی، اور اس کا باپ اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے گزر گیا تھا۔ ماہین اور ذیشان نے بھی اسے یہی تاثر دیا، کبھی اسے نہیں بتایا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تنویر وقت کے ساتھ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ ماہین پہلے اس کے بابا کی بیوی تھی، اس کے بابا کے گزرنے کے بعد اس کے چاچو کی بیوی بنی، پر کیوں، کیسے، یہ سوچنے کی زحمت نہ کی اس نے۔ تم میرے بیٹے ہو تنویر، مجھ پر بھی تمہارا حق ہے، ذیشان نے کہا پیار سے۔ تھینک یو چاچو، تنویر سعادت مندی سے بولا تھا۔ لندن میں کاٹیج لینے کا سوچ رہا ہوں تمہارے رہنے کے لیے، ذیشان نے کہا۔ پلیز نہیں چاچو، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ آلریڈی بہت احسان تھے اس پر ان کے۔ تم بتا دو کون سے ہاسپٹل کو جوائن کرو گے تو اس حساب سے کاٹیج لیں، ذیشان نے کہا۔ چاچو مشکل ہوگی آپ کو، رہنے دیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، دوستوں کے ساتھ شیئرنگ میں اپارٹمنٹ لے لوں گا رینٹ پر، تنویر نے اپنا پلان بتایا۔ نو، ہم کاٹیج لیں گے، کیا پتہ کل کو ہم آئیں تمہارے پاس یا پھر حرین کا موڈ بن جائے لندن میں پڑھنے کا، اس لیے ریزیڈنس اپنی ہونی چاہیے، ذیشان نے سمجھایا اور اسے اپنا فیوچر پلان بتایا۔ پر چاچو، تنویر حرین کی لاپرواہی پڑھائی کو لے کر بتانا چاہتا تھا، پر خود پر ضبط کر گیا اور کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ میں حرین کے نام سے لے رہا ہوں کاٹیج، تم وہی رہو گے، سمجھے، ذیشان نے کہا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے چاچو، تنویر نے کہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ذیشان نے کہا، ایک اور بات، تمہارے جانے سے 2 دن پہلے ایک گرینڈ پارٹی میں رکھ رہا ہوں تاکہ پورا خاندان جان لے کہ میرا بیٹا اپنی محنت سے فورن جا رہا ہے۔ تمہاری سکسیس کی سیلیبریشن تو بنتی ہے۔ اتنا خرچہ نہ کریں چاچو پلیز، مجھے فضول خرچی پسند نہیں ہے اور نہ ہی اتنا شوشہ، تنویر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تم اور حرین بالکل ایک جیسے ہو، اسے بھی جتنا کہوں سیلیبریشن کا یوں ہی انکار کرتی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی خوشی ہے، یوں بھی پورا خاندان آئے گا مبارکباد دینے، بہتر یہی ہے کہ ہم ہی سب کو دعوت نامہ دیں، ذیشان نے محبت سے سمجھایا۔ اوکے چاچو، جیسی آپ کی مرضی، تنویر مسکرا کر بولا۔ وہ دل سے ان کا شکر گزار تھا کہ وہ کس قدر اس سے محبت کرتے تھے۔ پھر واقعی تنویر نے دیکھا کہ کس قدر اس کا چاچو خرچہ کر رہا ہے اس دعوت پر۔ شاندار ڈیکوریشن، انویٹیشن کارڈز تک چھپوائے گئے، بہت بڑی ایونٹ کمپنی کو آرگنائز کرنے کا کانٹریکٹ دیا گیا ماہین اور ذیشان نے۔ تنویر بہت خوش تھا سب کی خوشی دیکھ کر۔ ماہین نے پارٹی کا سوچ کر شانی اور تیمور کا ایک جیسا ڈریس بنوایا تھا، جبکہ تنویر اور فارس کی کمپلیٹ ایک جیسی بنوائی تھی۔ حرین کی شاندار میکسی بنوائی تھی۔ حرین کو بے انتہا فکر اور پریشانی نے گھیر لیا تھا، وہ گمسم رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ جھولے پر بیٹھی تھی جب سحر نے آ کر کہا، پھر تنویر سے تم نے بات کی؟ نہیں،
وہ خود بات کریں گے بابا سے صحیح وقت آنے پر، حورین نے اپنی چاچی سے کہا۔ اچھا، پر میں نے سنا ہے تنویر اب آ گیا تو واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہیں اس کی ماں اور خالہ ہیں، تو کیوں بھلا واپس آئے گا یہاں؟ سحر نے حورین کا بچا کچا سکون بھی غارت کر دیا یہ سب کہہ کر۔ وہی پہلی شخص تھی جس نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی تھی کہ تنویر اس کا بھائی نہیں ہے بلکہ اس کے چچا کا بیٹا ہے۔ وہ اکثر اسے کہتی کہ تمہارے ماں باپ اس لیے تو پال رہے ہیں تنویر کو کہ کل اسے گھر داماد بنائیں گے، تاکہ ان کی لاڈلی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ 9 سالہ بچی نے تنویر کو اس نظر سے کب دیکھنا شروع کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تنویر پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی گھر پر چاچی، حورین نے کہا۔ اچھا، جا کر پوچھ لو، ویسے جو بھی کرنا ہے ابھی کر لو، ورنہ کل کو پچھتاؤ گی، یاد رکھنا، سحر نے سرسری لہجے میں بے نیازی بھرے انداز میں اسے سمجھایا۔ وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ سحر نے جس دن تنویر اور حورین کی بحث سنی تھی جس میں تنویر اسے ڈانٹ رہا تھا، تب سے سحر اس کے رازوں کی امین بن کر اسے بہکانے کا بھرپور کام کر رہی تھی۔ اس کا کچا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اس کی ویلوشر ہے بھی یا نہیں، پر حورین اپنی چاچی کو اپنا سچا خیرخواہ سمجھ رہی تھی۔ حورین کو تنہائی کا موقع مل نہیں رہا تھا جو تنویر سے کھل کر بات کر سکے۔ ان دنوں تنویر شدید مصروف تھا، کیونکہ جس ہاسپٹل میں وہ پہلے کام کرتا تھا وہاں پر میل ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے ان کا کہا گیا کہ کچھ دن کام کر لے جب تک پاکستان ہے۔ وہ بھی فارغ بیٹھنے سے اکتاہٹ کا شکار ہوتا تھا، اس لیے اس نے کام کے لیے حامی بھر لی، جس کی وجہ سے وہ شدید مصروف رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں ذیشان نے اسے اپارٹمنٹ کے کاغذ دیے تھے جہاں لندن جا کر اسے شفٹ ہونا تھا۔ ان کا شکر گزار تھا۔ ذیشان نے وہ کاٹیج حورین کے نام سے لیا تھا، فی الحال اس کے رہنے کے لیے بہت تھا۔ آخر کار اسے موقع مل ہی گیا اس کی دعوت سے ایک دن پہلے۔ وہ اپنی پیکنگ میں مصروف تھا جب دروازہ نوک کر کے حورین اس کے کمرے میں آ گئی۔ آپ ایسے کیسے لندن جا سکتے ہیں؟ وہ تند لہجے میں بول کر اسے حیران کر گئی۔ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں حورین، اور کس لیے؟ غصہ تو اسے شدید آ رہا تھا، پر اپنی پوزیشن کا سوچتے ہوئے وہ سنبھل کر بولا تو بس اتنا ہی بول سکا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کے بہت سارے احسانات تھے اس کی ذات پر۔ ان لوگوں نے کبھی اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اپنی اولاد کے برابر سمجھا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ماہین نے اسے اپنی بیٹی پر بھی فوقیت دی تھی، جس جگہ وہ صحیح ہوتا اور حورین غلط ہوتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو برا سوچ سکتا تھا جس کی پوری شخصیت کی بناوٹ میں اس کے ماں باپ کے ہاتھ تھے؟ آپ کو جانے سے پہلے بابا سے بات کر لینی چاہیے، حورین نے جذباتی پن سے کہا۔ دیکھو حورین، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ممکن نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے ماں باپ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے مجھے اس لحاظ سے، اور میں بھی اس لحاظ سے کبھی سوچا نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں واقعی اپنی بہن سمجھتا ہوں، چھوٹی بہن، کیونکہ تمہارے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے اتنا خوبصورت تعلق نہ خراب کرو۔ وہ جو ہمیشہ غصے میں جذباتی پن میں بولا کرتا تھا، آج بے انتہا نرمی سے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 2 دن کے بعد ویسے بھی اسے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ ایک اچھا تاثر حورین پر اپنا چھوڑ کر جائے۔ آپ ایسا کیسے میرے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ؟ وہ شوق لہجے میں بولی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اتنا وقت وہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا، وہ جھوٹے آسرے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بولی تو بس اتنا، پلیز پہلے آپ بابا سے بات تو کریں، شاید آپ کو لے کر ان کی سوچ کچھ الگ ہو، آپ کی سوچ سے وہ کچھ اور سوچتے ہوں ہمارے متعلق۔ حورین کا انداز سمجھانے والا تھا۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ شاید بابا ایسا ہی کچھ چاہتے ہیں اور جو میں چاہتی ہوں ویسا ہی کچھ ان کے ذہن میں ہو، حورین نے کہا۔ کیا مطلب ایسا کچھ؟ چاچو نے تم سے کہا یا پھر ماما نے؟ وہ تڑپ کر پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی چاہیں گے۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں سے دور ہو؟ حورین کی کہی بات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس کے ماں باپ نے اس سے، یہ سراسر اس کے اپنے دماغ کی کوئی خرافات ہے۔ اس کی باتوں کو سمجھ کر تنویر یقین سے بولا تھا، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے وہ ایسا ویسا کچھ نہیں چاہیں گے، اور تمہارے خرافاتی دماغ کی ہی یہ کوئی خناس ہے اور کچھ نہیں، سمجھی؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں گھاس چڑھنے گئی ہوئی ہے جو ان فضول باتوں پر اپنی توجہ رکھ رہی ہو، جبکہ یہ عمر تمہاری کیریئر بنانے کی ہے، بلکہ کیریئر اسٹیبلش کا سوچنے کی ہے۔ اسٹیبلش بعد میں ہوگا، بے وقوف لڑکی، کن فضول باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنا وقت پڑھائی کو دو، سمجھی؟
جتنا بھی چاہ رہا تھا اسے نرمی سے بات کرے، آخر کار وہ اسے غصہ دلانے میں کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے آخری لفظ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں سمجھی۔ اس کا مطلب اس دن آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے کہ آپ بابا سے بات کریں گے، جبکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حرین، سدھر جاؤ تم، وہ تنبیہی کرتے ہوئے اس کے نام پر زور دیتا ہوا بولا تھا۔ مجھے بس اتنا بتا دے، اس دن آپ نے جو کہا وہ صرف مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کہا تھا نا؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ سب سمجھنے کے باوجود بھی حرین اس سے اس طرح کے سوال کر کے اپنا ضبط آزما رہی تھی، اور اس کے ضبط کو بھی کڑی آزمائش سے گزار رہی تھی۔ آخر کار وہ پھٹ ہی پڑا اور بولا، تو اس کے لہجے میں شدید غصے کا عنصر تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی عمر دیکھو، کیوں یہ فضول باتیں کر رہی ہو؟ سچ میں اگر تم ایسا کرو گی تو میں لندن جا کر کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور وہیں شادی کر کے وہیں سیٹل ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری ان فضولیات سے تنگ آ چکا ہوں۔ کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ نہیں آؤں گا پاکستان، سمجھی تم؟ وہیں کا ہو کر رہ جاؤں گا، اور ویسے بھی میری ایک عدد گرل فرینڈ ہے، اسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سمجھی؟ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، عذاب بنا کے رکھ دیا میری زندگی۔ ایک بات سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں، تمہارے بیوقوف دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے، نکلو، اور ہاں، جاتے وقت اپنی شکل مجھے بالکل مت دکھانا، سمجھی؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا، اس کا بس چلتا کہ اس کا دماغ کھول کر اسے یہ خناس نکال دیتا، اور جب اس کے بس سے یہ سب باہر تھا تو جو منہ میں آ رہا تھا اس کا دل توڑنے کے لیے وہ بولے جا رہا تھا، بغیر سوچے سمجھے۔ وہ بس اس کے دماغ سے یہ بکواس نکالنے کے لیے بولے جا رہا تھا، اور وہ ہر صورت چاہتا تھا کہ اس کی ہر امید اور ہر آس اس کی توڑ دے، اس سے کوئی امید نہ رکھے وہ۔ جب اس کی برداشت کی انتہا ہوئی تو وہ غصے سے کہتا، اس کی کلائی دبوچتا اسے کمرے سے نکال کر دروازے کو لاک کر گیا۔ وہ اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کتنا سوچا تھا یہاں سے جانے سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، نہ ہی کچھ ایسا کہوں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارا یہ بچپنا ہے، میرے جانے کے بعد کچھ وقت میں تم سمجھ جاؤ گی اور اپنے اس فیز سے نکل آؤ گی۔ یہ فینٹیسی ہے، جب یونیورسٹی کا تمہارا دور آئے گا نا، تب اپنی اس محبت پر ہنسو گی، یہ سوچ کر کہ کس قدر بیوقوف تھی میں، کیونکہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ 7 سال ایک بہت بڑا فرق ہے، عمر کا جو اس دور میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم جس پر احسان کرتے ہیں اسے اپنی بیٹی کبھی نہیں دیتے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے سے اونچے خاندان میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جبکہ میں وہ بندہ ہوں جو تمہارے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پل کر بڑا ہوا ہوں۔ اگر تمہاری یہ دیوانگی دیکھتے ہوئے بھی میں تمہاری پذیرائی، تو یاد رکھنا یہ دنیا مجھے احسان فراموش کہے گی۔ شاید چاچو اور ماہین ماما کچھ بھی نہ کہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیں تمہاری اس خواہش کو، پر میں تعمر کبھی بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان سے نظر ملا کر بات کر سکوں گا، کیونکہ یہ الزام تعمر میرے ساتھ رہے گا کہ میں نے ان کی کم عمر معصوم بیٹی کو ورغلایا اس دولت اور پراپرٹی کی خاطر۔ تمہارے ماں باپ بہت امیر کبیر ہیں، میری ان کے سامنے ذرا سی بھی حیثیت نہیں۔ میں اپنی اوقات اچھی طرح جانتا ہوں، تم بیوقوف ہو سکتی ہو، میں نہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کبھی یوں بھی تم میرے لیے سوچ سکتی ہو۔ کیوں ایسے حالات بنا رہی ہو کہ میں واپس نہ آ سکوں؟ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ میرے پاس چند ہی تو رشتے ہیں، وہ بھی چھیننا چاہتی ہو؟ کیوں حرین؟ وہ بس سر تھامے سوچتا ہی رہ گیا۔ اسے پیکنگ نہ ہوئی تو وہ سوچتے سوچتے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ ساری رات لیٹا رہا، تڑپتا رہا، یہ سوچ کر کہ جن لوگوں کا اس پر اتنا احسان ہے، ان کی بیٹی کو یہ ذلیل کر کے رکھ دیا اس نے، اور وہ کرے بھی تو کیا کرے؟ اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کر سکتا تھا نا؟ اگر اس کی حوصلہ افزائی کرتا تو احسان فراموش کہلایا جاتا، جو اسے کسی طور بھی منظور نہیں تھا۔ وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت خوش تھا، کل رات کی ہوئی بحث کے بعد اب اس قدر خوش نہیں تھا، پر ماہین ماما اور اپنے ذیشان چاچو کے لیے اس نے ان کی دی کمپلیٹ پہن کر پارٹی میں شریک ہوا تھا۔ گھر کے لان میں بہت زبردست ڈیکوریشن کی گئی تھی، اس قدر روشنیاں ہر طرف تھی کہ آنکھیں ہی دھندلا جائیں۔ سارا خاندان جمع ہو چکا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ تنویر کو سب تحفے وغیرہ دے رہے تھے اور دعائیں بھی دی جا رہی تھی کہ جس مقصد سے وہ لندن جا رہا ہے خدا اسے اس میں کامیاب کرے۔ وہ ڈھیر ساری دعائیں وصول کر کے خوش ہونے لگا۔ سب کی زبان پر ذیشان اور ماہین کی تعریف تھی۔ تنویر کے لیے اتنی بڑی پارٹی رکھی تھی ان دونوں نے، کون سے چاچا چاچی اتنا کرتے ہیں پرائی اولاد کے لیے؟ ذیشان اپنے دوستوں سے اسے بیٹے کی طرح ملوا رہا تھا۔ ذیشان کے کئی دوست اسے کہہ چکے تھے کہ تنویر بالکل اس کی کاپی ہی لگ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا، آخر بیٹا کس کا ہے؟
اس وقت بھی وہ ماہین اور ذیشان کے بیچ کھڑا ان کے بزنس کے سرکل کے لوگوں سے مل رہا تھا۔ سچ آپی، میں تو حیران ہوں، اتنا کون کرتا ہے اپنے بھتیجے کے لیے، پر مجھے زیادہ حیرت تو ماہین پر ہوتی ہے۔ اپنے پہلے شوہر کی اولاد سے بھلا کون اتنی محبت کر سکتا ہے؟ سہرش بھی آج اس پارٹی میں شریک ہوئی تھی۔ اسے تیمور نے دعوت دی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، اس نے جس شخص سے شادی کی اس کے پہلے سے 2 بچے تھے۔ اس کی بیوی گزر چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی کئی سالوں سے۔ پچھلے کئی سالوں سے تیمور ماہین کی کمپنی میں ہی جاب کر رہا تھا، اونچی پوسٹ پر، اور ویسے بھی جنید شاہ کافی عرصہ پہلے اپنے شیئرز بیچ کر فوراً سیٹل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں کا علاج امریکہ میں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ پاکستان سے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے شیئرز کی پہلی آفر ماہین کو کی تھی جو اس نے ایکسیپٹ کر لی تھی، اور آج اپنی کمپنی کی وہ خود آنر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جنید امریکہ سیٹل ہونے کے بعد ان سے کٹ آف ہو گیا ہو۔ آج بھی وہ ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اکثر موقعوں پر حال احوال اور بات چیت ان کے بیچ ہوتی رہتی تھی۔ بس زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ جو میں نے سوچا ہے وہ ہو جائے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ سحر کی نظریں ماہین اور ذیشان پر فوکس تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کرنے لگی ہیں آپ ان کے ساتھ؟ سحرش نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے وار، اب میرا وار خالی نہیں جائے گا، دیکھنا تم، بس کوئی گڑبڑ نہ کر دے بیوقوف لڑکی۔ سحر نے پرسوچ انداز میں اپنی بہن سے کہا تھا۔ آپی، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سحرش نے پوچھا۔ بس دیکھتی جاؤ، جب اپنا خون دغا کر جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، آج یہ سب ماہین اور ذیشان محسوس کریں گے، جب ان کی بیٹی ان کے منہ پر وہی تھپڑ مارے گی جو انہوں نے کبھی تمہارے اور میرے منہ پر مارا تھا۔ سحر کے لہجے میں نفرت تھی، جبکہ سحرش شوق تھی کہ اتنی پرانی بات اب تک وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہے، جسے سحرش کئی سال پہلے بھول چکی تھی اپنی بے وقوفی سمجھ کر، اور وہ خوش تھی کہ اچھا ہوا اس کا بھرم رکھ لیا تھا ماہین اور ذیشان نے اس کے جیجو کے سامنے، ورنہ وہ کس منہ سے تیمور سے نظر ملا پاتی کبھی۔ کیا مطلب؟ واقعی تھپڑ مارے گی؟ سحرش نے بے وقوفی سے پوچھا۔ تھپڑ مارے گی بھی نہیں، پر لگتے ہوئے تم دیکھو گی بھی نہیں، بس اس تھپڑ کی گونج تعمر رہے گی ان کے ساتھ۔ سحر کا لہجہ زہر آمیزش تھا، جانے کہ اس سحرش کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی کہ جیسا اس کی بہن چاہتی ہے ویسا بالکل بھی نہ ہو۔ سحرش حیرت سے اپنی بہن کا چہرہ تک رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، پر ہر دعا قبول ہو ضروری تو نہیں۔ کیک کٹ چکا تھا تنویر کے ہاتھوں۔ حرین خوبصورت کپڑوں میں بے چین سی پھر رہی تھی، وہ مسلسل اپنے دونوں ہاتھ مسل کر اپنے اضطراب پر قابو پا رہی تھی۔ کھانا لگنے سے پہلے مائک پر تنویر نے فارس کے کہنے پر اپنے چاچو اور ماما کے لیے بہت ساری اچھی باتیں کی، جس پر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس کے بعد مائک فارس نے ذیشان کو دیا اور وہ اپنے جذبات بھولے تھے اپنے بھتیجے کے لیے۔ ان کے ہر انداز میں فخر تھا اپنے بھتیجے کے لیے، اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ پھر مائک ماہین کی طرف آیا جس میں وہ اپنے بیٹے کو سراہ رہی تھی اور ڈھیر ساری دعائیں بھی دے رہی تھی۔ لوگوں نے ڈھیر ساری تالیاں بجا کر ان کی پذیرائی کی تھی۔ پھر فارس نے مائک حرین کی طرف بڑھایا جسے بروقت حرین نے تھاما، اور وہ سب پر ایک نظر ڈال کر خاص کر اپنے ماں باپ پر اور تنویر پر ڈالی تھی۔ وہ تنویر کے روبرو آئی تھی، اپنا گلا کھنکار کر بولی، جانے کہ اس کا یہ روبرو آنا، اس کا آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھنا تنویر کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا اس لمحے۔ آج میں بے انتہا دکھی ہوں، کیونکہ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر تنویر۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یوں بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ آئی لو یو، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ وہ اتنا شدت سے کہتے ہوئے وہ رو کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ابھی تک تو سب اس کے لفظوں کے شوق سے ہی نہیں نکلے تھے کہ اس کا رو کر تنویر کے گلے لگ جانا سب کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ گیا، اور مانو تنویر کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کی روح ہی کھینچ لے گا اس لمحے۔